اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ من یطع الرسول، جس نے پیروی کی، اطاعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فقد اطاع اللہ، پس تحقیق اس نے پیروی کی اللہ کی۔ ومن تولی، اور جس نے روگردانی کی، فما ارسلناک علیہم حفیظا، پس نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر نگہبان۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصولی بات بیان فرمائی، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ آپ کو جو بھی نیکی بھلائی پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے، اور جو بھی کوئی برائی پہنچے تو وہ آپ کے نفس کی طرف سے ہے، آپ کی طرف سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں، سمندروں میں ہر طرف بگاڑ پیدا ہوا، کس کی وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ اور یہ بھی لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، ان کے ان بعض اعمال کا مزہ ہم نے چکھایا ہے تاکہ وہ لوٹ آئیں، ہر عمل نہیں۔ لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں تمہاری ہر حرکت پر، تمہارے ہر عمل پر اگر پکڑ کروں، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی نہ رہے۔ اس آیت کے ذیل میں نے عرض کیا تھا کہ معصوم صرف انبیاء ہیں، باقی تو کلکم ابناء آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، خطا کار، تم سے غلطیاں کوتاہیاں لغزشیں ہوتی رہیں گی۔ بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی غلطی پر پشیمان ہو جائے۔ غلطی پر ڈٹنا یہ آدمیت اور انسانیت نہیں ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ڈٹنے سے محفوظ فرمائے کہ غلطی کی اور پھر اس اپنی غلطی کے لیے چونکہ چنانچہ لہذا یعنی وانی پتہ نہیں کیا کیا کچھ، کہ وہ اس اپنے غلط کو صحیح ثابت کرنا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ غلطی ہے بس غلطی ہو۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں من یطع الرسول، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیوں؟ رسول اللہ مبارک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام کو یہ گارنٹی حاصل ہے کہ وہ معصوم ہے۔ میں، آپ، امت کا کوئی فرد وہ غلطی پر غلطی کر سکتا ہے اور غلطی پر رہ سکتا ہے، لیکن پیغمبر براہ راست اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ جب نمونہ ہے تو نمونے میں معمولی سی بھی بات برداشت نہیں ہے۔ ایک معمولی سی بات بھی اگر کہیں آگے پیچھے ہوتا ہے فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ایسا نہیں۔ ہم کریں، بے شمار کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عمل
اور یہ عصمت انبیاء کی سب سے بڑی دلیل ہے یہ آیت. عصمت انبیاء کی سب سے، بعض لوگوں سے غلطیاں ہوئی، انہوں نے غلط باتیں لکھی، ان میں بڑے نام ہیں، مولانا مودودی بہت بڑا نام ہے، لیکن عصمت انبیاء کے حوالے سے غلطی ہوئی ان سے. اور یہ ایک عجیب و غریب صورتحال تھی تاریخ میں. ایک عجیب وہ ہے کہ وہ جو لکھ دیا سو لکھ دیا بس. پھر آپ کہیں، میں کہوں، دنیا کہے، انہوں نے کہا جب میں لکھ دیا میں لکھ دیا. بعد میں پھر آنے والوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، کئی چیزیں اس میں سے پھر نکالنے کی کوشش کی ہے اور اس میں تصحیح کرنے کی. تفہیم القرآن وغیرہ میں، خلافت و ملوکیت میں بہت کچھ لکھا جو آج شیعہ لے کے پھر رہے کہ دیکھو جی تمہارے بندے نے، تمہارے سننے نے لکھا ہوا، انہوں نے غلط لکھا، 100% غلط لکھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ساری باتیں انہوں نے ادھر ادھر کی. کیا کہ ان کے تمام علم کا دار و مدار لٹریچر پر تھا. جب لٹریچر سے انسان علم حاصل کرتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. لٹریچر آپ کے سامنے جو بھی آ گیا، اس لیے میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں، لٹریچر کے اوپر اپنے علم کا دار و مدار نہ رکھیں میرے بھائی. میں آپ کا خیر خواہ ہوں، مجھے کوئی یہ نہیں ہے. آپ جیسے اپنی جسمانی بیماری کے لیے ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے، یہ کیا ہے؟ تو فیملی ڈاکٹر کیا ہوتا ہے؟ اس کو آپ کی پوری ہسٹری کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے. ایک نئے ڈاکٹر کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو آپ کہیں گے جی مجھے اللہ نہ کرے، یعنی مثال کہہ رہا ہوں، مجھے شوگر بھی ہے، مجھے بلڈ پریشر بھی ہے، مجھے فلاں بھی ہے، مجھے فلاں بھی ہے، مجھے فلاں بھی ہے. وہ یہ ساری چیزیں چیک کر کے اس کے بعد آپ کے لیے ڈوز متعین کرتا ہے. جو فیملی ڈاکٹر اس کو پہلے سے آپ کی ساری ہسٹری معلوم ہے، وہ اس حساب سے آپ کے لیے دوائی. ایسے ہی کسی کو اپنا روحانی معالج بھی بنا لیا کریں کہ یہ میرا روحانی معالج ہے، اس کے مشورے سے میں نے چلنا ہے، تو پھر گمراہی اور بھٹکنے کے چانس کم ہوتے ہیں. اور جب یہ نہیں ہوتا تو جہاں سے کوئی چیز لی، میں نے شاید پہلے بھی کبھی بتایا ہو، مولانا عبد الماجد دریابادی، تفسیر ماجدی ان کی باقاعدہ تفسیر ہے، قرآن کریم کا ترجمہ لکھا انہوں نے. یہ انگریزی خوان بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے. جب یہ کالج میں گئے، انگریز کا دور تھا، انہوں نے آپ بیتی لکھی. آپ بیتی آپ پڑھیں، عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی پڑھیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہر لٹریچر پڑھنے کا نقصان کیا ہوتا ہے. کہتے میں وہاں گیا، وہاں میرے ہاتھ ایک کتاب آ گئی، ایک ناول تھا انگلش کا. وہ ناول پڑھا اور دہری ہو گیا. صرف ایک ناول پڑھا اور اس ناول پڑھنے سے وہ دہری ہو گئے. اچھا، گھر کا ماحول کیا ہے؟ وہ خود لکھتے کہ ہمارے گھر میں میرے والد اور میری والدہ تہجد گزار تھے. گھر کا ماحول کوئی خراب نہیں تھا، گھر کا ماحول یہ تھا. اچھا، کہہ رہے میرے والد صاحب جب حج پر جانے لگے تو مجھے ملنے آئے. اللہ، کہہ رہے وہ دور تک مجھے دیکھ رہے تھے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے. کیونکہ کہہ رہے شروع میں تو میں جب چپکے سے میں جاتا تو والد صاحب کی وجہ سے میں کبھی مسجد میں بھی چلا جاتا، لیکن میں مسجد کو، نماز کو، کسی چیز کو کچھ مانتا ہی نہیں تھا. بالآخر کہتا میں نے کہہ دیا کہ یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں نے مذہب کا انکار کر دیا. کہ میرے والد صاحب مجھے یوں دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے مجھے پرواہ نہیں تھی کہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا مجھے وہ کر رہا ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھی. پھر اللہ نے کرم کیا اور کہہ رہے میں پھر ہندو ہوا، دوبارہ دہریت سے مذہب کی طرف آیا. ہندو مت مذہب ہے، بدھ مت مذہب ہے، دہریت یہ ہے کہ کوئی مذہب ہے ہی نہیں، یہ دہریت ہے. کہہ رہے اس سے میں پھر ہندو ہوا. میں نے ہندو مت کی کچھ کتابیں پڑھی تو میں ہندو مت کی طرف مائل ہوا. اس کے بعد پھر میں نے اسلام کا، اور پھر کچھ علماء کی خدمت میں حاضر ہوا. پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ کے ہاں گیا، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا. بہرحال اس کے بعد کہیں جا کر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہدایت عطا فرمایا اور پھر انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا. اور یہ سارا آپ بیتی انہوں نے اسی لیے لکھی ہے کہ دیکھیں، ہر کتاب نہ پڑھیں، ہر لٹریچر. آج یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اور جی خود بخاری لے لو، بخاری ہی عزیز ہے. اللہ کے بندے کیا بات کر رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک عالم نے بڑی عجیب بات کہی.
اپنے تمام چیلوں کو لے کر بیٹھ گیا کہ جی کیا صورتحال ہے. وہ سارے رو پڑے. انہوں نے کہا جی مسئلہ ہے ہمارے لیے. جی کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے ہم ایک شخص کو گناہ کرواتے ہیں, وہ گناہ کرتا ہے اور فوراً مولوی صاحب کے پاس چلا جاتا ہے. مولوی صاحب میں نے یہ گناہ کر لیا. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, آپ توبہ طائب ہو جائیں, استغفار پڑھ لیں. ہم پھر اس کو تیار کرتے ہیں, پھر اس سے گناہ کرواتے ہیں, وہ پھر فوراً مولوی صاحب کے پاس چلا جاتا ہے. قاری صاحب مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو میرے لیے دعا کریں. اچھا جی کوئی بات نہیں ہے. وہ ان کو دلاسا دیتا ہے اور ان سے استغفار کرتا ہے. حدیث شریف رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے, حدیث یہ شیطان یوں کہتا ہے کہ میں لوگوں کو گناہ کر کر کے ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہوں, وَأَهْلَكُونِي بِأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ, وہ میرا بیڑا غرق کر دیتے جب ایک دفعہ استغفر اللہ کہہ دیتے, سب کچھ صاف ہو جاتا. تاب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. وہ پھر مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں, گناہ ہو گیا ہے, توبہ کر لیں. حدیث شریف میں آتا ہے, حدیث قدسی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو توبہ توڑ, پھر توبہ کر, پھر کر, پھر کر, پھر کر, پھر کر, پھر کر, میری رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, اس کا کوئی حد نہیں ہے. آپ جتنی مرتبہ واپس آئیں گے ہم یہ نہیں کہیں گے اچھا تو وہی ہے جو کل توبہ کر کے گیا تھا. اللہ تعالیٰ کی شان یہ. اچھا شیطان نے کہا پھر ایک اور کام کرتے ہیں, لوگوں کو علماء سے بدظن کرتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے. آپ ذرا تھوڑے سے معاشرے پر نظر ڈالیں, آج کیا ہو رہا ہے. اور مولویوں کی بتائیں, مولوی صاحب مولوی کی, یہ آج ایک جب مولوی سے بدظن ہو جائے گا تو ہوگا کیا, گناہ کیا, او ہو میں نے تو گناہ کر لیا. اب چونکہ ضمیر مردہ تو نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ توبے والی بات نہیں رہی تو دل پر ایک سیاہ داغ لگ گیا. اچھا پھر دوبارہ دوسرا کیا, تیسرا کیا, چوتھا کیا, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, دل کالا سیاہ ہو گیا. اب جب سیاہ ہو گیا بس اب یہ بند ہو گیا, ختم ہو گیا. اب اس کے اندر وہ ہدایت کی روشنی جا ہی نہیں سکتی, تو یہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے گا, گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے گا. یہ ہے وہ. تو اس لیے از خود کہ جی میں نے یہ کیا, میں وہ پڑھتا ہوں, میں وہ پڑھتا ہوں. آج کل جی میں بخاری شریف پڑھ رہا ہوں, اور معذرت کے ساتھ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں, حکومت جب کہتی ہے کہ یہ فارغ ہو گیا اب, تو آج کل میں ذرا تفسیر پہ کام کر رہا ہوں. ادھر سے ریٹائر ہو گیا ہے اور کام کس پہ کر رہا ہے, میں آج کل تفسیر پہ کام کر رہا ہوں. جی تفسیر, سبحان اللہ جی. میں آپ سے کہوں جی میں آج کل میڈیکل کی کتاب لکھ رہا ہوں, تو آپ ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے مولوی صاحب, طبیعت ٹھیک ہے تھوڑی, تو جی میڈیکل کی کتاب لکھنی ہے. یہ حالت ہے آج ہماری کہ آج جب ادھر سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں میں ذرا کام کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارا من یطع الرسول, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اور ایک بات یاد رکھیں, یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے. سب سے پہلے علماء سے بدظن کر دو, ان کو برا بھلا کہو. علماء کے بعد کس کی باری آئے گی, صحابہ کرام کی. جی جی جی. اب جب صحابہ کرام پر پہنچ جائیں گے, دلیر ہو جائیں گے نعوذ باللہ, تو پھر کہاں جائیں گے, پھر انبیاء علیہم السلام, اور پھر فارغ ہو جائیں. تو اگر علماء کے خلاف جو بک بک کر رہے ہیں یہیں پر رک گئے تو ایمان بچ جائے گا. اگر یہاں نہ روکا تو آگے فقہا, جی بیڑا غرق کر دیا فقہا نے, نعوذ باللہ. یہ الفاظ میں نے اپنے کانوں سے سنے ہیں کہ دین کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے, فقہا نے, نعوذ باللہ. جنہوں نے ساری زندگیاں کیا تکلیف تھی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کیا مسئلہ تھا ان کو, کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیوں نے کہا کہ ابا جان یہ ہے واقع لمبا میں بس مختصر, کہ یہ وہ امام دنیا جنہوں نے اتنا کھانا بھی کھایا اور ہم نے پانی لوٹا بھر کے رکھا تھا, اور صبح جو ہے لوٹا بھرے کا بھرا تھا, اس نے کہاں تہجد پڑھنے تھے. تو جب استاد محترم نے پوچھا کہ کھانا تو آپ نے بہت زیادہ کھایا, لیکن میں نے کچھ, کیونکہ میں میزبان تھا, لیکن جب آپ نے لوٹا بھی بھرا ہوا رکھا ہوا تھا تو مجھے آپ نے تہجد بھی چھوڑ دیے. تو اس پر رو کر کہنے لگے استاد محترم بات یہ نہیں ہے, جب میں نے آپ کا کھانا دیکھا دسترخوان پر, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص نور اتر رہا تھا.
میں نے کہا احمد آج کھا لے چاہے 10 دن نہ کھانا. اور وہ اتنا پاکیزہ کھانا تھا کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی, ساری رات میں سویا نہیں. قرآن کی ایک آیت سے میں نے 100 مسئلے نکالے, قرآن کی ایک آیت سے. اور اللہ نے کرم کیا کہ عشاء کے وضو سے رب نے مجھے فجر کی نماز بھی اور تہجد بھی نصیب فرما دی. فقہا یہ تھے, فقہا یہ تھے, فقہا یہ تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کا خلیفہ کہتا ہے کوڑے مارو اس کو, یہ چیف جسٹس کیوں نہیں بن رہا. آج ہم کیا کر رہے ہیں, رشوتیں دے کر کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں جی چیف جسٹس بنا دو, وہاں وہ کوڑے مار رہے ہیں, اس کو جیل میں ڈال دو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ کسی محل سے آیا تھا, کہاں سے نکلا تھا, جیل سے. کیوں نکلا تھا, کس بنیاد پر, کہ وہ چیف جسٹس بننا نہیں چاہتے تھے, قاضی القضات بننا نہیں چاہتے تھے, اس لیے جیل سے ان کا جنازہ آیا تھا. فقہا یہ تھے. ہم کہتے انہوں نے پتہ ہی کچھ نہیں ہے جی, یہ تو اینج نے جی, یہ تو فلانے نے جی, یہ ڈمکان نے. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. بہرحال من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. علماء پر روک دیں گے فقہا بچ جائیں گے, فقہا پر روک دیں گے صحابہ بچ جائیں گے, صحابہ پر روک دیں گے انبیاء بچ جائیں گے, انبیاء پر بھی نہ رکے تو پھر سیدھا ہی دہری بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. ومن تولا, جو رسول کی اطاعت سے روگردانی کرتا ہے, فما ارسلناک علیہ, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں, اگر یہ آپ کی اطاعت نہیں کرتے تو آپ ان پر نگہبان اور نگران نہیں ہیں. ان سے پوچھنا پھر ہمارا کام ہے, ان سے نمٹ لینا ہمارا کام ہے. انما علیک البلاغ وعلینا الحساب, آپ کا کام ہے ان تک ہمارا پیغام پہنچا دینا, آگے پوچھنا ہمارا کام ہے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ, منافقین کی صورتحال کیا ہے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی انشاءاللہ زندگی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا, اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا, اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.